صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ لوگ کے قریب اور بھی جو لوگ آ رہے ہیں اور سلسلے کرام کے آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب مل کر بارگاہ رسالت والد رسالت میں جھوم کر درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائے. ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ اور جس کے سائے کو نہ پایا نگاہ عالم، جس کے سائے کو نہ پایا نگاہ عالم نے بالیقین ہے اسی بے سائے کا سایہ پات. جس کے سائے کو نہ پایا نگاہ عالم نے بالیقین ہے اسی بے سائے کا سایہ پات. میں نہ کہتا تھا غم دل کہ ہے میرا بھی کوئی، میں نہ کہتا تھا غم دل کہ ہے میرا بھی کوئی، اب تیری خیر نہیں دیکھ ہوا آیا خال. اب تیری خیر نہیں دیکھ ہوا آیا خال. جو بھی آیا تیری چوکھٹ سے نہ محروم گیا، جو بھی آیا تیری چوکھٹ سے نہ محروم گیا. تو نے دیکھا نہ کبھی اپنا پرایا تھا، تو نے دیکھا نہ کبھی اپنا پرایا تھا. حاضرین، ہم اور آپ اس وقت کہیں بازار میں نہیں ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اور آپ سب خواجہ کے دربار میں، اور ہم اور آپ نہ میں کچھ ہوں نہ آپ کچھ، ہم اور آپ سب بھکاری بن کر خواجہ کے آستانے پر حاضر ہیں. اور انشاءاللہ مولا تبارک و تعالی آج وہ دینے والے ہیں، ہم لینے والے ہیں. اور آج وہ سب کا دامن بھر دیں گے، اور ہم اور آپ جب یہاں سے اٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی
ان کی عنایات سے ہمارا دامن بھرپور ہو۔ قرآن کریم کی انتہائی مشہور و معروف آیت مبارکہ کو تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے عنوان کلام بنایا، ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ آیت مبارکہ کا ایک آسان اور سلیس ترجمہ عرض کر۔ دوستو یاد رہے، آپ سب سے پہلے اپنے آپ کا جائزہ لو، پھر دنیا کی طرف چلنا۔ خدا نے ہمیں آپ کو کیا بنایا، ہم اور آپ کیا ہیں، یہ ہم اور آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اسی لیے ہم اور آپ گمراہی کے دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں۔ آپ تھوڑا سا دائرانہ مطالعہ میرے ساتھ اپنے آپ کا کریں، تاکہ آپ کا تعارف پہلے آپ کو حاصل ہو۔ آپ خدا کی اس بھری ہوئی کائنات کو دیکھیے، اس میں کیا نظر نہیں آتا؟ ہر چیز ہمیں آپ کو اس میں نظر آتی، اور یہ ساری بھری ہوئی کائنات میں میرا خدا جو بھی چاہتا تھا ہمیں آپ کو بنا سکتا تھا۔ میرا خدا جو بھی چاہتا تھا ہمیں آپ کو بنا سکتا تھا۔ مثلاً خدا ہمیں آپ کو آسمان بنا دیتا، خدا ہمیں آپ کو زمین بنا دیتا، مغرب بنا دیتا، شمال بنا دیتا، جنوب بنا دیتا، تحت الثری بنا دیتا، عرش مولا بنا دیتا، چاند بنا دیتا، سورج بنا دیتا، ستارہ بنا دیتا، ہوا بنا دیتا، دھول بنا دیتا، مٹی بنا دیتا، پتھر بنا دیتا۔ خدا جو چاہتا ہمیں آپ کو بنا سکتا تھا۔ اس میں کسی کو کلام ہے؟ خدا جو چاہتا تھا ہمیں آپ کو بنا سکتا تھا، مگر دوستو میرے خدا کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آپ کو کچھ نہیں بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ چلیے جناب، اشرف المخلوقات خدا نے ہمیں آپ کو بنایا۔ اب دیکھیے دنیا میں انسانوں نے جنم لیا، کیسے کیسے انسانوں نے جنم لیا، کیسے کیسے انسان دنیا میں آئے، کیا کیا انہوں نے دنیا میں کیا، یہ ہمارے آپ کے سامنے ساری باتیں موجود ہیں۔ اور انسانوں میں نہ جانے کیسے کیسے انسان ایک دوسرے کے چاہنے والے بنے، میں ان کی تفصیلات میں لے جانا نہیں چاہتا۔ ہر انسان اپنی پسند سے جسے چاہتا ہے چاہتا ہے، ہر انسان اپنی پسند سے جسے چاہتا ہے اس کو چاہتا ہے۔ کوئی کسی کو چاہتا ہے، کوئی کسی کو چاہتا ہے، کوئی اندرا گاندھی کو چاہتا ہے، کوئی راجیو گاندھی کو چاہتا ہے، کوئی کسی کو چاہتا ہے، کوئی کسی کو چاہتا ہے، کوئی کسی کو چاہتا ہے۔ دنیا میں چاہت کی بھی کوئی انتہا نہیں، مگر اے صاحب ایمان مسلمان سن لے، خدا کا کتنا بڑا احسان، کتنا بڑا شکر ہے، تجھے انسان بنایا اور کسی اور کا چاہنے والا نے اپنے نبی کا چاہنے والا بنایا، تجھے اپنے نبی کا چاہنے والا بنایا۔ اور دوستان محترم، یہ دنیا ہے، دنیا میں نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں، کوئی کسی کو چاہتا ہے، کوئی کسی گاؤں کو چاہتا ہے، کوئی کسی ملک کو چاہتا ہے، کوئی کسی اسٹیٹ کو چاہتا ہے، کوئی امریکہ جانے کی تمنا کرتا ہے، کوئی افریقہ کا خواب دیکھ رہا ہے، نہ جانے کیسے کیسے لوگ کیسے کیسے ملکوں کو چاہتے ہیں۔
कैसे कैसे लोग कैसे कैसे गांव को चाहते हैं, मगर दोस्तों शुक्र है खुदा का, बेइंतहा शुक्र है खुदा का, खुदा ने तुम्हें हमें अमेरिका का चाहने वाला नहीं बना, अफ्रीका का चाहने वाला नहीं बना, जर्मनी का चाहने वाला नहीं बना, जापान का चाहने वाला नहीं बना, खुदा ने तुम्हें हमें सबको मदीने का चाहने वाला बनाया और हम मदीना जाने की तमन्नाएं रखते हैं। चलिए दोस्तों, इसी तरह से इसीलिए कह रहा हूं कि आप अपने आप का जायजा लें, आप पहले अपने आप को समझें, आप कौन है, हम क्या हैं, तब हमें आपको समझ में आएगा। और दोस्तों, अभी आप इसी नुक्ते नजर के तहत आप इस पर भी तवज्जो दीजिए। आज इस वक्त तुम अपने नसीबे पर फख्र करो। आज इस वक्त जितने लोग हैं जो कलमा पढ़ने वाले, कितने लोग हैं जो कुरान पढ़ने वाले, कितने लोग हैं जो अपने आप को मुसलमान बोलने वाले, कोई शराब के अड्डे में, कोई जुआ के अड्डे में, कोई ताश के अड्डे में, कोई चोरी की तैयारी में है, कोई बदकारी की तैयारी में है, न जाने कैसे कैसे मंसूबे बनाए हुए हैं। और तुम अपने मुकद्दर पर नाश करो, तुम कहीं और नहीं, तुम किसी और मकाम पर मेरे खादे के चौखट पर बैठे हुए हो और मेरे ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया है, मेरे ख्वाजा ने तुम्हें, तो ये तुम अपने मुकद्दर पर नाश करो। दोस्तों, इसीलिए ये मुख्तसर सा हमने अपना आपका तारुफ आपके सामने कराया। अब चलिए जनाब, दूसरा रुख इख्तियार करते हैं। वैसे बात फैलाने से बहुत फैल सकती है, मगर मुझे आपके दिमाग को जहां ले जाना है वहां मैं ले जाने की मुख्तसर में कोशिश करूंगा। देखिए, कुरान के पूरे 30 पारे कुरान है या नहीं, मैं कुछ पूछूं तो मुझे हाँ ना जवाब दिया करे, ताकि मैं समझूं कि मेरी बात आपके समझ में आ रही है या नहीं। कुरान के 30 पारे पूरे कुरान है या नहीं है? इसमें किसी को कुछ कलाम है? कुरान के पूरे 30 पारे कुरान, कुरान की हर लकीर कुरान, कुरान का हर नुक्ता कुरान, कुरान की हर वजाहत कुरान, कुरान का हर इशारा कुरान, कुरान की हर फसाहत कुरान, कुरान की हर बलागत कुरान है ना। मगर क्या कीजिएगा, कम नसीबी और महरूमुल किस्मती का, आज से चंद सालों पहले गालिबन बंगाल की तरफ से एक खातून ने सर उठाया और कहने लगी कुरान 1400 साल पुरानी किताब होगी। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, अखबारों में आपने पढ़ा होगा, क्या कहा, कुरान 1400 साल पुरानी किताब होगी। ऐसे मौके पर ऐसे लोगों का रद्द किए बगैर आगे बढ़ना मुनासिब नहीं। जो हमारे कुरान से और हमारे इस्लाम में खिलवाड़ करे, वो अलल ऐलान अपना ऐलान शाये कराएं और हम खामोश बैठ जाएं, ये इंसानियत नहीं। उसी खातून से पूछा जाए जिसने ऐलान किया, वो कहती है कि कुरान 1400 साल पुरानी किताब हुई, कुरान बदल गई। उसी खातून से पूछो नया और पुराना का मेयार क्या है। अहले इल्म हज़रात बैठे हैं, अकल रखने वाले, फहम रखने वाले लोग बैठे हुए हैं, काजी फैमिली के हज़रात भी बैठे हुए हैं, बिहम्दिही ताला पढ़े लिखे हैं, इसमें उकला भी हैं, दानिशमंदान भी हैं, सब है। बताओ नया और पुराना का मेयार क्या है? कोई चीज को हम नया, इसी चीज को हम पुराना कब बोलें? बात थोड़ी सी आसान कर दूं,
وہ یہ کہ آپ ایک کرتا پاجامہ 6 مہینہ پہنتے رہے. ایک کرتا پاجامہ 6 مہینہ آپ پہنتے رہے. 6 مہینہ کے بعد آپ نے ایک دوسرا کرتا پاجامہ بنایا. اب پہلا 6 مہینہ پہلا جو کرتا پاجامہ ہے وہ کیا ہوا؟ ذرا سب مل کر بولیے، پرانا ہوا. 6 مہینے پہلا کرتا پاجامہ کیا ہوا؟ پرانا ہوا. اب جو ہے وہ کیا ہے؟ چلیے ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ نئے پرانے کے معیار کا تعین کر لیں. کوئی چیز پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے، ویسی ہی منوعن کوئی دوسری چیز آ جائے گی تو پہلی چیز پرانی ہوگی. بات سمجھ؟ پہلی چیز ہمارے پاس ہے، ویسی ہی کوئی دوسری چیز آئے گی تو پہلی چیز کیا ہوگی؟ پرانی ہوگی. یہ زمین کے جیسی جب کوئی دوسری زمین آئے گی تو یہ زمین پرانی ہوگی. یہ آسمان کے جیسا جب کوئی دوسرا آسمان آئے گا تو یہ آسمان پرانا ہوگا. یہ چاند کے جیسا جب کوئی دوسرا چاند آئے گا تو یہ چاند پرانا ہوگا. یہ سورج کے جیسا دوسرا کوئی سورج آئے گا تو یہ سورج پرانا ہوگا. یہ ستاروں کے جیسے دوسرے ستارے آئیں گے تو یہ ستارے پرانے ہوں گے. یہ سمندر کے جیسا دوسرا کوئی سمندر آئے گا تو یہ سمندر پرانا ہوگا. اس قرآن کے جیسا دوسرا کوئی قرآن آئے گا تو یہ قرآن پرانا ہوگا. بات سمجھیں؟ اب سنیے، ہوش کے کان سے سنو. یہ زمین کے جیسی دوسری زمین آ نہیں سکتی، یہ زمین پرانی ہو نہیں سکتی. یہ آسمان کے جیسا دوسرا آسمان آ نہیں سکتا، یہ آسمان پرانا ہو نہیں سکتا. یہ چاند ستارے سورج ایسے چاند ستارے سورج دوسرے آ نہیں سکتے. یہ چاند سورج ستارے پرانے ہو نہیں سکتے. یہ قرآن کے جیسا قیامت تک دوسرا قرآن آ نہیں سکتا. یہ قرآن پرانا ہو نہیں سکتا. چلیے یہ پہلو آپ کے سامنے لایا گیا. اب قرآن کے 30 پارے، پورے قرآن کے 30 پارے وہ حق ہے، اس میں کوئی شبہ باقی نہ رہا. اب بتاؤ، نماز پڑھو یہ قرآن میں ہے نا؟ نماز پڑھو قرآن میں ہے نا؟ زکات دو قرآن میں ہے نا؟ حج کرو قرآن میں ہے نا؟ خانے کعبہ کا طواف کرو قرآن میں ہے نا؟ یہ سارے احکام قرآن میں ہیں. اس کے لیے تو ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. اب ہمارے لوگوں سے بول رہا ہوں، اب تک تو دوسروں سے تھا بولنا. اب تک جو ہے دوسروں سے تھا، اب اپنوں سے بول رہا ہوں. اب اپنوں سے بول رہا ہوں. کیا؟ نماز پڑھو، نماز پڑھو. بڑا شور ہے، ہم مانتے ہیں قرآن میں. زکات دو، زکات دو، بڑا شور ہے قرآن میں، ہم مانتے قرآن میں ہے. حج کرو، حج کرو، ہم مانتے ہیں قرآن میں حج کرو. یہ سارے احکام قرآن میں ہیں. اے نماز کی تعلیم دینے والے سن، اے روزے کی تعلیم دینے والے سن، اے حج کی تعلیم دینے والے سن، اے تقوی کی تعلیم دینے والے سن، اے طہارت کی تعلیم دینے والے سن.
یہ سب قرآن میں ہے. الا ان اولیاء اللہ، یہ بھی قرآن میں ہے، یہ بھی قرآن میں ہے. اس کو چھوڑ کر بات کرتے ہو، اس کو چھوڑ کر ہمیں سمجھاتے ہو. ایک پہلو کو دیکھتے ہو، ایک پہلو کو چھوڑتے ہو، ایک پہلو پہ روشنی ڈالتے ہو، دوسرے کو تاریخ رکھتے ہو. الا ان اولیاء بھی قرآن میں ہے. جہاں قرآن میں ہمارے نبی کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، حضرت داؤد کا ذکر ہے، حضرت زکریا کا ذکر ہے، وہیں پر قرآن میں حضرت مریم کا بھی ذکر ہے. اور مجھے بتاؤ، مجھے سمجھاؤ، کیا حضرت مریم نبی ہے؟ کیا حضرت مریم پیغمبر ہے؟ نہیں، حضرت مریم ولیہ ہیں. اور ایسے کئی اولیاء اللہ کا ذکر قرآن میں ہے، ایسے کئی اولیاء اللہ کا ذکر جو ہے قرآن میں ہے. یہ کہاں کی بات ہے جو اپنے مطلب کی باتیں وہی بیان کرتے رہو؟ ہم اہل سنت جماعت کھلے عام سرے عام اعلان کرتے ہیں، ہم پورے قرآن کے 30 پارے کے ماننے والے، ہم پورے قرآن کے 30 پارے کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، اور قرآن کے ہر حکم کو ہم سراغوں پر رکھتے ہیں. لہذا جہاں نماز روزے کا بیان قرآن میں ہے، وہیں الا ان اولیاء اللہ بھی قرآن میں ہے. اس لیے ہمیں آپ کو اس بات پر بھی نظر رکھنے کی حاجت اور ضرورت ہے. اسی لیے دوستو، ساری دنیا میں اسلام پھیلایا یہی اولیاء اللہ. ہم کیا جانتے خدا کون، ہم کیا جانتے رسول کون ہے. اسی لیے عزیزان گرامی، برادران ملت اسلامیہ، ہمارے جتنے بزرگان دین ہیں، انہوں نے جو کرامات دکھائی، اپنی شہرت کے لیے نہیں، اپنی عزت کے لیے نہیں، اپنے وقار کے لیے نہیں، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں آپ کو کرامات دکھائی. اور جہاں جس طرح کی ضرورت پیش آئی اسی طرح کا کارنامہ انجام دیا. کرامات دکھا کر داخل اسلام کرنے کی ضرورت ہے، کرامت دکھائی. سوال جواب کرنے کی ضرورت ہے، جوابات سے اطمینان دلانا ہے، سوالات کے جوابات بھی اسلام میں داخل کیے. جہاں جس موقع جس محل کی حاجت رہی وہیں یہ عمل بجا لائے گئے. اب میں بات کو شروع کر رہا ہوں، آپ دعا فرمائیں کہ میں اپنے معافی ضمیر کو آپ کے سامنے عرض کر سکوں، اور میرا خواجہ تمہارا بیٹھنا، میرا کہنا سننا قبول فرما لے. دوستو دیکھیے یہ صوفیان اسلام کیسے پھیلا. حضرت خواجہ بایزید بستانی مست قلندر اپنی مسند پر تسبیح کے تعلق گردش دے رہا، تسبیح پھیر رہے ہیں. حضرت خواجہ بایزید بستانی کے پاس ایک نصرانی داڑھی رکھ کر، سر پہ امامہ باندھ کر، لمبا جبہ پہن کر، بغل میں قرآن لے کر حضرت خواجہ بایزید بستامی کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے حضرت ایک سوال لے کر آیا ہوں، اس کا جواب دیجیے. حضرت خواجہ بایزید بستامی نے فرمایا کیا سوال ہے تیرا؟ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ سے بولتا ہے میرا سوال یہ ہے خدا ہے یا نہیں؟ نصرانی جو مسلمانوں کو لباس میں پوچھتا ہے، کیا پوچھتا ہے؟ خدا ہے یا نہیں؟ حضرت خواجہ بایزید بستامی نے فرمایا خدا ہے. کہاں؟ جس چیز کا نام لو وہ سامنے ہے. آسمان یہ دیکھو نظر آتا ہے، زمین دیکھو نظر آتی ہے،
आबशार नजर आते हैं, समंदर का पानी, सब चीज नजर आती है। आसमान है तो नजर आ रहा है, जमीन है तो नजर आ रही है, बताओ खुदा है तो नजर क्यों नहीं आता? क्या बोला? खुदा है तो नजर क्यों नहीं आता? ये समझाना इन्हीं का काम, ये समझाना इन्हीं का काम, मौलवी का नहीं। समझे? सो गया शहरे मुफ्ती तो फतवा देकर, लोग मंसूर को सूली पे चढ़ा कर जागे। समझे? ये मौलवी का काम है। कहा खुदा है तो नजर क्यों नहीं आता? निगाहे विलायत उठी, हजरत ख्वाजा बायज़िद बुस्तामी ने सर से पैर तक देखा, फिर पैर से सर तक देखा, फिर सर से पैर तक देखा, फिर सर से पैर तक देखा, 3 बार देखा। देखते ही फरमाया नसरानिया छोड़ मुसलमान हो जा, नसरानिया छोड़ मुसलमान हो जा। कदमों पे गिर पड़ा, कदमों पे गिरा और बोलता है हजरत यही सामान लेकर न जाने कितने औलिया के पास में गए, किसी ने भी मुझे ऐसा जवाब नहीं दिया जैसा आप दे रहे हैं, किसी ने भी मुझे ऐसा जवाब नहीं दिया जैसा जवाब आप दे रहे हैं। ख्वाजा बायज़िद बुस्तामी ने फरमाया नादान जाहिल, क्या तू मुझसे ये कहलवाना चाहता है कि जितने औलिया के पास तू गया था मैं सबको जाहिल बोल दूं? क्या बोलते हैं? तू मुझसे कहलवाना चाहता है कि जितने औलिया के पास तू गया था मैं सबको जाहिल बोल दूं? नहीं, सुन, जितने औलिया अल्लाह के पास तू गया था वो सब रोशन ज़मीर थे। जितने औलिया के पास तू गया था वो सब रोशन ज़मीर थे, और अपनी रोशन ज़मीर से उन्होंने देखा था तेरा इस्लाम मेरे हाथ पर, इसलिए सब खामोश थे, इसलिए सब खामोश थे। पता क्या चला? हम जो कारनामे अंजाम देकर आ रहे हैं, हम जो कारनामे अंजाम देकर आ रहे हैं, कोई मुर्शिदे बरहक बता दे तो करामत। हम जो करके आ रहे हैं कोई मुर्शिद बता दे तो करामत, खामोश रहे तो हिकमत, खामोश रहे तो हिकमत। इसलिए पीरों की खामोशी को जहालत न समझना, पीरों की खामोशी को जहालत न समझना। अजीजान गिरामी बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरह से उसको आपने दाखिल इस्लाम किया, वो इस्लाम के दामन में आ गए। और दोस्तों इसी तरह से जहां जिस चीज की जरूरत पेश आई वैसे ही कारनामा अंजाम देकर हमारे औलिया अल्लाह ने, हमारे सूफिया ने इस्लाम में उनको दाखिल किया। आइए मुझे झूम कर दो सुनो तुम्हें और आगे एक बार फिर सुनाइए। हजरते उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है, और हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में यहूदियों की जमात में से 2 आलिम यहूदी हजरत सैयदना फारूक आज़म के पास आए और आ करके हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला से कहते हैं हम आपसे कुछ पूछने के लिए आए, आप बताएं तो हम कहेंगे कि आपके नबी सच्चे, आपकी किताब कुरान सच्ची, आपका दीन सच्चा, आप सच्चे।
اور اگر آپ نے ہمیں جواب نہ دیا تو ہم کہیں گے آپ بھی نعوذ باللہ من ذالک صحیح نہیں اور آپ کا مذہب بھی صحیح نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہا تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا ہمارے چند سوالات ہیں، ان کے جوابات عنایت فرمائیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کہا بتاؤ آپ کے سوالات کیا ہیں، آپ کے سوالات کیا ہیں؟ یاد رہے اسی لیے کہہ رہا ہوں، اسلام جو پھیلا ہے یہ پوری صوفیہ کی محنت اور مشقت ہے، اور شہر پونا میں بھی اس کا پرانا نام محی آباد، شہر پونا کا پرانا نام کیا ہے؟ محی آباد، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ شہر پونا کا پرانا نام محی آباد ہے۔ یہ پرانا محی آباد جس کو ہم آج پونا بول رہے ہیں، یہاں بھی اسلام حضرت خواجہ شیخ صلاح الدین اور حضرت خواجہ حسام الدین نے پھیلا، اور یہ ایسا پھیلایا پھیلتا ہی چلا گیا، آج تک پھیل رہا ہے، قیامت تک پھیلے۔ لہذا وہ کیسے پھیلا، کیا ہوا، وہ انہی سے پوچھئے گا۔ یاد رہے اسلام کے کاندھے پر ایک الزام دھرا جاتا ہے، اسلام تلوار کی زور سے پھیلا نہیں، مطلقاً نے میرے دوست، اسلام اخلاق سے پھیلا، اسلام کیریکٹر سے پھیلا، اسلام ان لوگوں نے پھیلا۔ تاریخ بتاتی ہے، میرے پاس اس کا تاریخی دستاویزی ثبوت موجود ہے، حضرت خواجہ حسام الدین زنجانی جب پونا آئے، جس جگہ آج آپ کا مزار پاک ہے، اس جگہ کوئی ایک پجاری رہتا تھا، اس کی دونوں آنکھوں سے نابینا ایک بیٹی تھی، دونوں آنکھوں سے نابینا اس کی بیٹی تھی، اور اس پر عصبی خلل بھی تھا، جن کا اثر ناپاک، جن کا اثر بھی تھا۔ دنیا کے سارے حکما، دنیا کے سارے طبیب انہوں نے جواب دے کہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ دوستو، جہاں سارے دنیا گھٹنے ٹیک دیتی ہے وہاں اسلام کا آغاز ہوتا ہے، وہاں ہمارے صوفیہ کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ پجاری دیکھیں ان کے سر بھی کیسے صاف تھے، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا کہ درویش ہے، مست قلندر ہے، ہر شخص آنے والا اس کے پاس آتا ہے۔ وہ آیا اور کہا حضرات یہ میری بیٹی ہے، اس پر ناپاک جن کا اثر ہے، دونوں آنکھوں سے اندھی ہے، اس کا علاج کرنا۔ روایت بتاتی ہے حضرت خواجہ حسام الدین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، سر پہ ہاتھ رکھنا تھا، دونوں آنکھیں روشن ہو گئی، سر پہ ہاتھ رکھنا تھا، دونوں آنکھیں روشن ہو گئی، اور جن آنکھوں سے اس نے خواجہ حسام الدین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، دیکھتے ہی جن چیخ مار کر بھاگ گئے، دیکھتے ہی جن جو ہے چیخ مار کر کے بھاگ گیا، اور پھر دوسرے ہی دم وہ لڑکی نے بھی اسلام قبول کیا، اس کے باپ نے بھی اسلام قبول کیا۔ دوستو، کسی نے کچھ نہیں کہا ان سے، تو یہ ہمارے بزرگوں کی اخلاقی تلوار، یہ ہمارے بزرگان دین کی کیریکٹر والی تلوار جب یہ چلی تو اس نے سارے عالم میں اسلام پھیلا، یہ سارے عالم میں اسلام پھیلا۔ عزیزان گرامی، برادران ملت اسلامیہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے کیا سوالات ہیں، سوالات عرض کرو، میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ یاد رہے میرے دوست، سوال کا کوئی بھی قائم کر لینا یہ بہت آسان ہے، تم کوئی جواب دے دو، سامنے والے کی دل کو تسلی ہو نہ ہو وہ الگ بات ہے،
مگر جو جواب وہ چاہتا ہے وہ جواب اس کو مل جائے، جو جواب وہ چاہتا ہے وہ جواب اس کو مل جائے تو روحانی تسلی حاصل ہو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کہا بولو تمہارے سوالات کیا؟ تو کہتا ہے یہ دو یہودی علماء جو کہتے ہیں ہمارے چند سوالات ہیں، ان کے جوابات دیجیے۔ کہا پوچھئے۔ کہا آسمان کا تالا کیا ہے اور اس کی چابی کیا ہے؟ کون بول رہا ہے؟ یہودی علماء بول رہے ہیں۔ کس سے بول رہے ہیں؟ فاروق اعظم سے بول رہے ہیں۔ آسمان کا تالا کیا ہے اور اس کی چابی کیا ہے؟ پھر کہا وہ کون سی قبر ہے جو صاحب قبر کو ساتھ لے کر پھر رہی؟ وہ کون سی قبر ہے جو صاحب قبر کو لے کر ساتھ پھر رہی تھی؟ پھر کہا کہ بتاؤ وہ کون سی ملکہ ہے جس نے اپنے تحت اپنے ماتحت حکم دیا کہ اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، اور وہ 5 چیزیں کیا ہے جو ماں اور باپ کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی، زمین پر رہی، چلی اور چلی گئی۔ دوستو حضرت فاروق اعظم نے کہا اگر تمہیں ان سوالات کے جوابات دے دیے جائیں تو کہا ہم سب اسلام قبول کر لیں، ہم اسلام قبول کر لیں۔ بتقاضۂ بشری حضرت فاروق اعظم کے پیشان کے پسینے کی چند بوندیں آئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت فاروق اعظم کے دامن میں بیٹھے ہوئے، کچھ کیفیت کو جانا، جانتے ہی دوڑتے ہوئے حضرت مولانا شیر خدا کے پاس پہنچے۔ کہا اے علی رضی اللہ تعالیٰ، کچھ یہودی علماء آئے ہوئے ہیں، حضرت فاروق اعظم سوالات کر رہے ہیں، جلدی چلیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، تیزی کے ساتھ اٹھے، اٹھ کر کے حضرت سلمان فارسی سے پوچھا کیوں آئے ہیں؟ کہا کچھ سوالات کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کے جوابات دینے ہیں۔ جب اٹھے تھے تو چلنے کے ارادے میں تھے، اور جب پتا چلا کہ یہ یہودی علماء آئے ہوئے ہیں سوالات کر رہے ہیں تو آپ نے فوراً ہی سرکار مدینہ کا امامہ اپنے سر پر رکھا، سرکار دو عالم کو جبہ پہنا، سرکار مدینہ کا عصا ہاتھ میں لیا، اور جہاں حضرت فاروق اعظم کے پاس یہودی علماء بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس آئے۔ دوستو ایک بار بھی ادھر ادھر کے نہیں بولوں، اس لیے کہ آج خواجہ سن رہے ہیں، اس لیے کہ آج کوئی پبلک نہیں ہے سننے میں، آج خواجہ سن رہے ہیں اور مجھے ان کو سنانا۔ ایک بات بھی اس لیے ادھر ادھر کے نہیں بولنا، خدا کی قسم، خدا کی قسم، راوی روایت کر رہا ہے کہ جیسے ہی حضرت فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ حضرت مولا علی شیر خدا کو آتا ہوا دیکھا تو کیا جملہ استعمال کیا؟ آپ عاشق ہیں، جھوم جائیں گے سن کر، آپ عاشق ہیں، آپ نے سنا تو بہت بار ہوگا، سنا تو بہت بار ہوگا، ابتدا کہاں سے ہوئی وہ سن لو، ابتدا کہاں سے ہوئی وہ سن لو۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو جب حضرت فاروق اعظم نے آتا ہوا دیکھا تو برجستہ یہ جملہ کہا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ، آپ ہر سخت مشکل وقت کے مشکل کشا ہو، آپ سخت مشکل وقت کے مشکل کشا ہو۔ کون بول رہا ہے؟ کون بول رہا ہے؟ فاروق اعظم بول رہے ہیں۔ آج اگر علی کو کوئی مشکل کشا نہ مانے تو کیا ہوتا ہے؟ آج اگر کوئی علی کو مشکل کشا نہ مانے تو ہوتا کیا ہے؟
حضرت فاروق اعظم کا عقیدہ علی مشکل کشا ہے، عثمان غنی کا عقیدہ علی مشکل کشا ہے، امام حسن کا عقیدہ علی مشکل کشا ہے، امام حسین کا عقیدہ علی مشکل کشا ہے، غوث پاک کا عقیدہ علی مشکل کشا ہے، خواجہ غریب نواز کا عقیدہ علی مشکل کشا ہے، ساری دنیا کے سنی مسلمانوں کا عقیدہ علی مشکل کشا ہے۔ دوستو حضرت عمر فاروق اعظم، اور تعجب کی بات ہے، ہمدرد والے نے، دہلی والے نے ایک ٹکیا بنائی، گولی، ایک گولی بنائی، کیا؟ قبض کشا۔ گولی کا نام کیا ہے؟ ارے گولی کو تم قبض کشا بولتے ہو، علی کو مشکل کشا نہیں بولتے؟ کیا تعجب کی بات ہے۔ لہذا جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آئے، برجستہ حضرت فاروق اعظم نے کہا، تخت سے نیچے اترے، حضرت مولا علی شیر خدا سے گلے ملے اور گلے مل کر کے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ پر بٹھایا، اپنی جگہ پر بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد پوچھا حضرت مولا علی شیر خدا نے، بولو کیا سوالات ہیں تمہارے؟ میرے نبی نے مجھے باب علم کہا، مجھے باب علم کہا ہے، اور میرے نبی نے مجھے ہر باب علم کا سکھایا ہے، میں توفیق ربانی سے جواب دینے کی کوشش کروں۔ دوستو جیسے ہی علماء یہود نے کہا تو حضرت مولا علی شیر خدا بولتے ہیں، بات سنیے، اگر ہم نے آپ کے تمام سوالات کے جوابات آپ کی کتاب کے عین مطابق دے دیے تو انہوں نے کہا ہم اسلام قبول کر لیں، بے جھجک اسلام قبول کر لیں۔ کہا سوالات دہرائیے، سوالات دہرائیے۔ اسی لیے دوستان محترم، یہ فیضان اہل بیت کے حصے میں ہی رہا، یہ فیضان اہل بیت کے حصے میں ہی رہا۔ اور آپ اسلام کی پوری تاریخ پڑھ، جب اسلام پر کسی قسم کا کوئی حملہ ہوا ہے، اہل بیت سے آگے بڑھا اور اسلام کی ڈوبتی کشتی کو آپ نے سنبھالا۔ اس کی تاریخ بہت لمبی ہے، اس وقت میں اس طرح آپ کو لے جانا نہیں چاہتا۔ عام دم بسر مطلب کہا آپ سوال کرو۔ علماء یہود نے کہا ہمارا پہلا سوال ہے، آسمان کا تالا کیا ہے، اس کی چابی کیا ہے؟ آسمان کا تالا کیا ہے، اس کی چابی کیا ہے؟ دوستو میں نے پہلی عرض کیا، مبالغہ نہیں کروں گا، ایک بات بھی ادھر ادھر کی نہیں بولوں گا، ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر حضرت علی نے جواب دیا، آسمان کا تالا کفر ہے۔ کیا فرمایا؟ آسمان کا تالا کفر ہے۔ علماء یہود نے کہا وضاحت کیجئے، خلاصہ کیجئے۔ حضرت علی نے فرمایا جب کافر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو کفر کی وجہ سے وہ جانب آسمان بلند نہیں ہوتا، کفر کی وجہ سے وہ جانب آسمان بلند نہیں ہوتا، اس لیے آسمان کا تالا کفر ہے۔ پھر پوچھا اس کی چابی کیا؟ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آسمان کے تالے کی چابی اسلام قبول کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا ہے۔ جب کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، اس کا ہر عمل آسمان کی جانب روانہ ہوتا ہے، قبول کرتا ہے خدا بندہ۔ جو علماء یہود ایک دوسرے کو دیکھتے ایک دوسرے کو دیکھتے اور گردن ہلا، پھر کہا بولو وہ کون سی ملکہ ہے جس نے اپنے ماتحت کو حکم دیا تھا کہ اپنے اپنے گھروں میں چلی جا، اور اس کی بات سن کر سب اپنے اپنے گھروں میں چلی گئی۔ حضرت علی شیر خدا نے کہا وہ ملکہ
سورہ نمل کی آیت آپ نے پڑھی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر وادی نمل سے گزرنے والا، اور چیونٹی 3 میل دور سے، تفسیر کی بات کر رہا ہوں، قرآن کے تفسیر پہ 3 میل دور سے حضرت سلیمان کے لشکر کو دیکھتی ہے اور جنگل میں پھیلی ہوئی تمام چونٹیوں سے بولتی ہے، اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری میں تمہیں پامال نہ کر دے، کچل نہ ڈالے. تو چونٹیوں کی بات سن کر کے ساری چونٹیاں اپنے اپنے گھر میں چلی گئی. تو وہ ملکہ جو تھی وہ ساری چونٹیوں کی ملکہ تھی. اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ. آپ نے فرمایا وہ ملکہ وہ ہے جس نے اپنے مادر کو حکم دیا تھا. یہاں ایک پرلطف بات سنیے، بتاؤ چونٹی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ مونگی کتنی ہوتی ہے؟ ارے کچھ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بہت چھوٹی ہوتی ہے. تفسیر میں کیا لکھا ہے؟ کتنے دور سے دیکھا؟ کس کو دیکھا؟ حضرت سلیمان. اس کے آگے اور سنیے کیا ہے، ذرا قرآن کو بھی دیکھو. جب چونٹی نے یہ آواز لگائی، اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تو چونٹیوں کی آواز سن کر ساری چونٹیاں اپنے اپنے گھروں میں چلی گئی. چونٹی کی یہ آواز 3 میل دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی. 3 میل دور سے چونٹی کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام سن لی. قرآن کیا بولتا ہے؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. جاؤ سورہ نمل پڑھ کے دیکھ لو صبح کو. قرآن بولتا ہے تو یہ چونٹی کی آواز حضرت سلیمان نے سنی، سن کر ہنس پڑے. سن کر آپ ہنس پڑے. دوستو وہ قادر مطلق ہے، وہ دکھانا چاہے تو چونٹی کی 3 میل، چونٹیوں کو 3 میل دور کے دکھا دے. وہ سنانا چاہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو 3 میل دور کی سنا دے. حضرت سلیمان کو 3 میل دور کو سنا دے. اب سنا مسلمانوں، ہمارا مدینے والا نبی، ہمارا مدینے والا نبی جب حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز 3 میل دور سے سن سکتے ہیں تو دوستو میں وہ بانگے دہلی اعلان کروں گا 30,000 میل سے میرا نبی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا سن سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انشاء خواجگان خواجہ. اور دوستو یہ تو الگ بات ہے. یہاں حضرت مولانا روم فرماتے ہیں، حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا، اس پر مجھے کوئی تعجب نہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے کانے کرامت میں لاکھوں سلام. یہ تو آپ فرما چکے. تو نبی کے دور سے سننے پر کوئی تعجب ہی نہیں. مولانا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا اس بات پر کہ 3 میل دور سے چونٹی نے سلیمان کا لشکر کو دیکھا کیسے. چونٹی نے 3 میل دور سے، اور یہ حقائق قرآن کے ہیں، ادھر ادھر کی بات نہیں. تو دوستوں وہ چونٹی وہ ملکہ تھی. پھر پوچھا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے
جو اپنے صاحب قبر کو ساتھ لے کر پھر رہی تھی، قبر والے کو ساتھ لے کر پھر رہی تھی. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو یونس علیہ السلام کو لے کر کے پورے سمندر میں پھرتے رہے. علماء یہود ایک دوسرے کو دیکھتے. اب آخری سوال تھا کہ وہ 5 چیزیں کیا ہیں جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی زمین پر چلی، ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی اور زمین پر چلی، وہ کیا ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا نے کہا سب سے پہلے حضرت آدم، جو ماں کے پیٹ سے پیدا، ماں باپ کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی. پھر حضرت حوا، سمجھے؟ 2. ذرا 3 تم بتا دو. اتنا تو میں نے بتایا. دوستو سوال جب تک سوال رہتا ہے سر پہ ہتھوڑا برستا ہے، سمجھے؟ سوال جب تک سوال رہتا ہے سر پہ ہتھوڑا برستا ہے. جب سوال حل ہوتا ہے تو آسان لگتا ہے، سوال حل ہوتا ہے تو آسان لگتا ہے. کہاں اور 3 چیزیں باقی ہیں، اور 3 چیزیں باقی بتاؤ. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، آپ نے پتھر پھاڑا اور اونٹنی باہر آ گئی. قرآن میں اس کا ذکر ہے. کتنے ہوئے؟ 3. پھر پوچھا اور 2 کیا ہے جو ماں باپ کے پیٹ سے پیدا نہ. کہا ایک وہ عصا ہے کہ جب فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اپنے عصے کو زمین پر ڈال دیا تو سانپ بن گیا، اپنے عصے کو زمین پر ڈال دیا تو سانپ بن گیا اور سارے سانپوں کو کھا گیا، سارے سانپ کو کھا گیا. کتنے ہوئے؟ 4. اب 1 رہ گئے، وہ تو آپ بتا دو. حضرت علی نے کہا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خدا کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے مٹایا تو آسمان سے دمبا آیا. دوستو یہ 5 چیزیں ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہوئی. دوستو اسی جگہ پر وہ دونوں علماء یہود جتنے یہود ہیں سب نے اسلام قبول کیا. اسلام ایسے پھیلتا ہے، اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا میرے دوست، اخلاق سے پھیلا، کیریکٹر سے پھیلا اور ہمارے بزرگان دین نے اسلام کو پھیلا. عزیزان گرامی، برادران ملت اسلامیہ، بات عرض کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، مگر میں اس وقت یہ چاہوں گا کہ آپ حضرات کے سامنے میں اس بات کو وضاحت کر دوں کہ حضرت سید خواجہ حسام الدین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ آپ مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. اور یہ بھی بات آپ سن کے چلیے، مخدوم سمنانی کی بارگاہ میں حضرت خواجہ حسام الدین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ سرکار مدینہ کے اشارے سے گئے. سرکار دو عالم نے ان کی طرف اشارہ کیا اور وہاں جا کر کے آپ نے بیعت کا سلسلہ کیا اور وہیں جا کر کے آپ نے ساری تعلیمات حاصل کی. یاد رہے میرا اپنا مزاج ہے، میں اپنی مسجد میں بھی اولیاء اللہ کا ذکر کرتا رہتا اور ان کی بات میں بیان کرتا رہتا ہوں. اس لیے کبھی کبھی میں نے بیان بھی کیا خواجہ صاحب کا، خواجہ شیخ صلاح الدین کا. لوگ بلا وجہ کے ہانکنے کے عادی ہو گئے، سمجھتا کچھ نہیں، پڑھتے لکھتے کچھ نہیں، بس بولے چلے جاتے. 3 سال پہلے میں نے مخدوم سمنانی کے عرس کے موقع پر حضرت خواجہ حسام الدین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ
मखदूम सिमनानी के खलीफा है, उन्हीं के मुरीद है, इसका जिक्र किया। इसका जिक्र किया तो बाद में वो लोग जो अपने आप को अहले सुन्नत कहा करते थे, वो लोग जो अपने आप को अहले सुन्नत कहा करते थे, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि उन्होंने कहा ये मौलाना अपने बगल की ठोक है। मगर दोस्तों ये भी आप याद रखिए, मैं कोई बात की तो कहने का कायल ही नहीं, और मेरे ख्वाजा ने मुझ पर करम किया, ख्वाजा सैयद हुसैनुद्दीन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझ पर करम किया। और 8 महीना पहले, आज से 8 महीना पहले मेरे हाथ 200 साल पुरानी किताब लगी। कितने 100 साल पहले? 200 साल पहले की पुरानी किताब, और उसमें ख्वाजा हुसैनुद्दीन ज़ंजानी का नाम लिखा हुआ है, और ये भी लिखा क्या, मखदूम सिमनानी के खलीफा। इसलिए ये किताब आप देखिएगा, इसका पुराना पन्हे आपको बताएगा कि कितनी पुरानी किताब। काजी साहब आप उर्दू जानते हैं ना? आइए ऊपर आइए। सैयद हिसामुद्दीन कत्तार ज़ंजानी आप मोतक़दीन औलियाए, ये जो है ये किताब का नाम तारीख़ औलिया, नोट कर लो। किताब का नाम क्या? तारीख़ औलिया। पेज नंबर 431, पेज नंबर कितना? 431 लिखा है सैयद हुसैनुद्दीन कत्तार ज़ंजानी क़ुद्दस सिर्रुहु, आप मुतक़द्दिमीन औलियाए किबार और साहिबे कश्फ़ व करामात और ख़वारी के आदात मशहूर मारूफ सारे दयार में हैं, सारे दुनिया में। क्या लिखता है ये? कश्फ़ व करामात ख़वारी व आदात मारूफ हर शहरो दयार में। आपने तरीक़े सिलसिला चिश्तिया से फैज़ पाया, समझे? चिश्तिया से फैज़ पाया। आपके मज़ार के करीब किनारा नदी पर आप मुरीद व खलीफा मीर सैयद जहांगीर सिमनानी के हैं, समझे? सिमनानी के हैं, यही सिमनानी के हैं। ये बुजुर्ग ने पूनामे रौनक इस्लाम बख्शी, पूनामे रौनक इस्लाम बख्शी। आपके मज़ार के करीब किनारा नदी पर मौजूद हैं। चुनाचे इस राकिम ने, ये किताब का लिखना बोलता, ये किताब का लिखना बोलता है, वो भी यहाँ आकर गया है, किताब का लिखने वाला यहाँ आकर गया है। चुनाचे इस राकिम ने भी आपके मज़ार की ज़ियारत की है। बड़े साहिब ज़ौक़ व शौक़ थे, और कहते हैं कि एक ने बाग बनाया था जिसको बाग़े बहू तारा कहते हैं। चुनाचे ये नाम बादशाह आलमगीर और अली बादशाह वो राजा साहू छतरी और पेशवा के फरमानों में मौजूद है। आप दक्कन में सैयदुस सादात मशहूर हैं। वफात आपकी 763 हिजरिया में हुई, और कब्र आपकी शहर पूना में है। उर्स आपका इज़्ज़ा माह रजब से 5वीं तारीख तक बड़े धूमधाम से होता है। ये 200 साल पुरानी किताब।
دوستو میں تو غلط ہو سکتا ہوں، یہ کتاب تو غلط نہیں ہو سکتی، اور ساتھ ہی ساتھ لوگ حضرت خواجہ شیخ صلاح الدین ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں بولتے ہیں۔ برائے مہربانی کوئی کتاب ہم سے مانگے نہیں، ورنہ دیکھیے خواجہ شیخ صلاح الدین، سمجھیں، شیخ صلاح الدین المعروف شیخ سیلان چشتی قدس سرہ، بزرگ فقیر مجرد تھے، آپ شہر غار کے رہنے والے ہیں۔ خلفاؤں میں سے حضرت نظام الدین اولیاء کے ہیں۔ جس وقت 1400 پالکی تکن میں آئی، ان کے ساتھ آپ بھی آئے، اور حضرت خواجہ شیخ صلاح الدین کا سلسلے نسب ہے، سلسلے نسب خاندانی سلسلہ، شیخ صلاح الدین غازی بن شیخ عبداللہ غازی بن حمید الدین غازی بن شیخ صدر الدین غازی بن شیخ جلال الدین غازی بن شیخ جمال الدین غازی بن شیخ مظفر غازی بن ظہیر الدین غازی بن علاء الدین غازی بن شیخ یحییٰ غازی بن شیخ ابو سعید غازی بن شیخ ابو اسحاق غازی بن شیخ زین العابدین غازی بن محمد خلف بن حضرت ابا بکر صدیق۔ آپ صدیق کا اکبر کیا اولاد؟ خواجہ شیخ صلاح الدین کون ہے؟ صدیق کے اکبر کیا اولاد ہے؟ سب سے پہلے خلیفہ کیا اولاد؟ اچھا چلیے، یہ جو ہے یہ محمد حضرت صدیق اکبر کی اولاد ہے یا نہیں، اس کی بھی جستجو ہے مجھے۔ لوگ خود بھی بول دیں گے نا، تو اس کے لیے اسلامی حیرت انگیز معلومات، پیج نمبر 348۔ یہ کتاب آج بھی ملتی ہے، کوئی بھی خرید سکتا ہے۔ دیکھیے، یہ کتاب کا نام ہے اسلامی حیرت انگیز معلومات، اور اس کے لکھنے والے مولانا عبد الواحد آزاد۔ لکھنے والے کون ہیں؟ مولانا عبد الواحد آزاد۔ یہ ایسے آزاد ہے تو کوئی کہیں بھی نہیں کر سکتا۔ اب ان سے کسی نے سوال کیا، کس سے؟ یہ کتاب کے مصنف سے۔ پیج نمبر 348، سوال نمبر 8، حضرت صدیق اکبر نے کتنی شادیاں کی؟ یہ سوال۔ اب اس کا جواب دیا جا رہا۔ زمانہ جاہلیت میں آپ نے 2 نکاح کیے۔ کس نے؟ 2 نکاح کیے۔ اول قبیلے بنت عبد العزیٰ سے، دوسرا عبد حضرت ام رومان سے، اور بعد اسلام مدینہ طیبہ میں 2 نکاح کیے۔ پہلا نکاح اسماء بنت امیس سے، جو حضرت جعفر بن ابی طالب کی بیوہ تھی۔ دوسرا حبیبہ بنت خارجہ سے، پہلی بیوی سے، یعنی زمانہ اسلام میں آنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد پہلا جو نکاح آپ نے کیا
پہلی بیوی سے ایک صاحبزادہ عبداللہ تولد ہوئے اور ایک صاحبزادی اسما ہوئی. دوسری زوجہ نہیں، یہ اسی وقت کے بعد دوسری زوجہ ایک سے صاحبزادہ عبد الرحمن